السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اتوار کے روز پرائم منسٹر صاحب نے ایک دفعہ پھر عوام سے گفتگو کی اور ٹیلی فون کالز ریسیو کی۔ اچھا، اس سیشن سے پہلے میں بھی ان بہت سے لوگوں میں سے ہوں جو یہ سمجھتے رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر صاحب کا یہ جو کال ان سیشن ہے نا، یہ ایک ڈرامہ ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ایک سیٹ طریقے سے لوگوں کی کالز لی جاتی ہیں، اور میں نے خود بھی ایک دفعہ نمبر ملانے کی کوشش کی لیکن نہیں ملا، اور بزی کیا جاتا ہے وہ یوں آگے سے نمبر ہی نہیں ملتا، تو مجھے اس لیے لگا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پہلے سے سیٹ ہے اور کال نہیں مل رہی۔ لیکن بہرحال اس مرتبہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کالز ریسیو کی، اس میں ایک ایسی خاتون کی کال ریسیو ہوئی جس نے رو رو کر اپنی فریاد پرائم منسٹر صاحب سے کی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کس مشکل میں ہے اور اس کے گھر پر قبضہ ہے، اور اس کے گھر پہ قبضہ کسی اور نے نہیں بلکہ ایک بااثر شخص نے کیا ہے جو ایس پی کا بھائی ہے، اور وہ قبضہ کیے ہوئے ہے اور مکان کو خالی بھی نہیں کر رہا ہے، اور جو ان کی رقم بنتی ہے ادا ہونے والی، وہ رقم بھی نہیں ادا کر رہا ہے، اور جا کر عدالت سے اس نے سٹے لے لیا ہوا ہے، اور اس سٹے کے پیچھے وہ چھپ کر کھڑا ہے اور مکان بھی خالی نہیں کر رہا ہے۔ اور اس نے رو رو کے جب فریاد کی تو پرائم منسٹر صاحب نے جب اس کا جواب دیا تو جواب میں انہوں نے کہا کہ میں اس پر آپ کی مکمل سپورٹ کروں گا، اور پھر انہوں نے خیر اس کی تفصیل میں کافی چلے گئے، اور تفصیل میں جاتے ہوئے جب انہوں نے نیب کی اور ادھر ادھر کی دیگر باتیں کی تو مجھے یہ لگا کہ شاید پرائم منسٹر صاحب جو اصل کال تھی، جو اتنی ایموشنل کال تھی، اور سن کر بہت دکھ ہوا بسمیت میرے، تو اس پر سے شاید ڈیویٹ کر گئے اور بات کو دوسری طرف لے گئے، اور بات جو اصل تھی اس پہ فوکس نہیں رہا ہے، اور شاید چونکہ فوکس نہیں رہا ہے تو پرائم منسٹر کی طرف سے اس پر کوئی ایکشن بھی شاید نہ ہو۔ لیکن سرپرائزنگلی عمران خان صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بہت خوشی ہوئی مجھے کہ جب یہ اطلاع یہ ہے کہ وہ ایکشن لے لیا گیا ہے۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن دوست محمد صاحب وہاں پہ موقع پہ موجود تھے، ساتھ میں ڈوگر صاحب بھی موجود تھے سی سی پی او لاہور، اور ان کی موجودگی میں ان کو وہ جو ان کی رقم بنتی تھی وہ بھی ملی، اور ایس پی کے بھائی سے وہ مکان بھی خالی کروا لیا گیا کہ جس پر قبضہ ہوا تھا، اور ڈی ایچ اے رہبر میں تھا لاہور میں، اور وہ خاتون نے گڑ گڑا کر جو فریاد کی تھی اس کی فریاد کو سن لیا گیا۔ اب یہ ہمارے لیے ایک الارمنگ سچویشن بھی ہے کہ کس طرح سے ہمارے ملک میں لوگ پراپرٹیز پر قبضہ کرتے ہیں، مکانات پر قبضہ کرتے ہیں، اور پھر ہر کوئی بڑی شدید تکلیف سے، دکھ سے، پریشانی سے گزرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اس کے لیے کوئی خاتون ہو اور وہی گڑ گڑا کے پرائم منسٹر تک اس کا رابطہ ہو جائے اور وہ پرائم منسٹر سے فریاد کرے تو اس کو اس کا مکان مل جائے، بلکہ اس کے لیے ایک ایسا سلسلہ، ایک ایسا سسٹم ڈیولپ ہونا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی کسی کے مکان پر کوئی قبضہ کیے بیٹھا ہے، ان کو ان کرایہ داروں سے یا اس شخص سے ان کے مکان کو، ان کی پراپرٹی کو خالی کرایا جائے تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو۔ ورنہ تو یوں ہی لگتا ہے کہ جس طرح کوئی جنگل کا قانون ہے، اندھیر نگری ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بس آپ کے تعلقات ہوں تو آپ کسی کی حلال کمائی سے کمایا ہوا بنایا ہوا کوئی گھر ہو یا کوئی بھی اور چیز ہو تو اس پر آپ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے، اور آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس اختیار ہے۔ اور اختیار کا جہاں پر ناجائز استعمال ہوتا ہے، یہاں پر بھی اب دیکھیں نا جو معاملہ ہے وہ کس کا ہے کہ ایک ایس پی کا بھائی ہے، اور اسی طرح سے جو کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو وردی پہنتے ہیں پنجاب پولیس کی یا اس کے علاوہ دیگر اور صوبوں کی پولیس کی، اور وہ اس وردی کے لیے توہین کا باعث ہیں، وہ وردی کے لیے ڈس رسپیکٹ ہیں، کیونکہ جس طرح سے وہ اس وردی کو پہن کر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ذاتی بنیادوں پر معاملات کو اپنے سیٹل کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، لوگوں سے پیسے لوٹتے ہیں، دن دہاڑے ڈاکہ مارتے ہیں، اور شرم نام کی کوئی چیز ان میں نہیں ہوتی ہے، اور پھر لوگوں سے جا کر یہ بھی کہلواتے ہیں کہ کہو کہ ہم صادق اور امین ہیں، کہو کہ ہم نے آپ سے 1 روپیہ نہیں مانگا ہے، جبکہ لاکھوں روپیہ مانگا ہوتا ہے ان غریبوں سے کہ جن کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا، اور ان کو اپنے زیورات اور اپنے پاس جو کوئی بھی جمع ہوئی رقم ہو، چاہے وہ گھر میں کسی بیٹی کی شادی کے لیے کیوں نہ ہو، وہ ادا کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ وردی میں ملبوس شخص ان کو ڈراتا اور دھمکاتا ہے، اور دھڑلے سے ڈراتا اور دھمکاتا ہے، اور اس کی پشت پناہی اس کے سینئر افسران جس میں ایس ایچ او یا ڈی ایس پی شامل ہوتے ہیں وہ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، اور وہ جو وہاں سے کماتے ہیں جو کہ حرام کی کمائی ہوتی ہے، جو کہ رشوت ہوتی ہے، وہ جا کر اپنے افسران بالا کو، جس میں ڈی ایس پی اور ایس ایچ او بھی شامل ہوتا ہے، یہ تمام ڈی ایس پیز یا ایس ایچ اوز کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کسی مخصوص ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کی میں تفصیل بتا رہا ہوں، اور وہ کون ڈی ایس پی یا ایس ایچ او ہیں میں وہ بھی آپ کو ایک دن بتا دوں گا، اور پھر لوگوں کے گھروں میں جا کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں،
सोई हुई खवातीन जो कि देहातों में सहन में गर्मी में सो रही होती हैं, उनके ऊपर से चादरें उतार के कहा जाता है कि हम डाकू ढूंढने निकले हैं। डाकू तो आपसे पकड़े नहीं जाते। जब कहीं पर कोई वारदात हो जाए और डकैती वहां पर हुई और दौरान डकैती आपको इत्तला मिले कि पहुंचो, तो आप अपनी भरपूर कोशिश करते हैं कि डकैत वहां से रवाना हो जाएं, तो हम वहां पे पहुंचे और पहुंच के फिर उसके बाद हम अवाम में फायर करें और कहें कि जी हम आ गए, हम आ गए, हम आ गए। लेकिन डकैत तो जा चुके होते हैं और वो अपनी जो कार्रवाई है वो करके जा चुके होते हैं। तो लिहाजा इन लोगों का कोई ना कोई बंदोबस्त होना चाहिए। आज जैसा कि डोगर साहब हैं, दीगर और पुलिस अफसरान हैं जो पंजाब पुलिस में हैं, इसी तरह से कई डीपीओज हैं जो बड़े ही ऑनरेबल डीपीओज हैं, आरपीओज हैं, बड़े ऑनरेबल आरपीओज हैं। आप सबको चाहिए कि इस तरह की काली भेड़ों को अपने महकमे से निकाल बाहर करें, उनकी छांटी करें, उनको फिल्टर आउट करें, ताकि आपके इदारे की नेकनामी हो। मुझे याद है आज भी वो दिन कि जब वर्दी तब्दील हो रही थी पंजाब पुलिस की, तो मैंने ये कहा था वर्दी तब्दील मत करो, अंदर जो सोच है, जो एटीट्यूड है, रवैया यानी कि उसको ठीक करो, उसको बेहतर बनाओ। ये बड़े बड़े थाने बनाकर और उनको मॉडल थानों का नाम देने से कुछ नहीं होगा। यहां तब्दीली की जरूरत है। यहां जो डीपीओज या आरपीओज हैं उन्होंने जाकर तो अकेडमीज में ट्रेनिंग ली होती है, लेकिन ये जो हजरात हैं इनको अव्वल तो पहले ट्रेनिंग नहीं मिलती, और अगर ट्रेनिंग मिल भी जाए तो वो फिर ट्रेनिंग लेने के बाद कुछ ज्यादा ही होशियार हो जाते हैं और फिर कानूनी नुक्ते सुनाना शुरू कर देते हैं और फिर इतने कॉन्फिडेंस और इतने एतमाद से ऑपरेट करते हैं कि उनको पता होता है कि अगर कोई टक्कर भी गया तो हम उसको मैनेज कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे। और आगे जो गरीब गुरबा हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, चाहे देहात हों, उनको तो वो कुछ समझते ही नहीं है ना, वो तो उनके लिए है ही कुछ नहीं, हैसियत नहीं रखते हैं कुछ। लिहाजा इस लूट मार को ख़त्म होना चाहिए ताकि आवाम का पंजाब पुलिस पर, बिलखसूस पंजाब पुलिस पर एतमाद बहाल हो। आईजी पंजाब इनाम गनी साहब इस पर तवज्जो दें, आपको चाहिए। पता नहीं आप कब तक आईजी हैं, कुछ पता थोड़ी चलता है, तो जब तक आप आईजी हैं आपको चाहिए आप इस पर फोकस करें ताकि बाद में बात हो सके और आवाम कह सके कि एक ऐसा आईजी आया था, एक ऐसा मर्द का बच्चा आया था जिसने आकर पंजाब पुलिस में जितने भी इस तरह के लोग हैं जो अच्छे लोगों को भी बदनाम कर रहे हैं, उन काली भेड़ों को निकाल बाहर किया, तब आपकी जो है वो आवाज़ बुलंद होगी और आपके नाम का नारा लगेगा। आईजी साहब, इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को आज के वीडियो लॉग से दीजिए इजाज़त। जाते जाते शाबाश प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने खुश कर दिया, खातून को उसका हक दिला दिया। अब वो सुकून से सो सकेगी, उसकी माँ सुकून से सो सकेगी और हमें खुशी होगी कि ये वो तब्दीली है जिसका आपने कहा था। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।